نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گیونگ ان دی نیم آف اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ، دکھا کے یا چھپا کے، اور کن لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ان آیات کی روشنی میں آج ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. لیجیے ورس نمبر 267 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، یعنی یہاں پہ ابھارا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ آگے آنے والا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے، لازم ہے ایمان والوں، ایمان کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں حکم پر جو عمل کرنا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو، اور اگر ہم اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کا ہی نقصان ہوگا. اسی لیے سوچ سمجھ کے اس کے آگے اسٹڈی کرتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، طیبات میں سے، پاکیزہ میں سے، عمدہ اور اچھی چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، ما کسبتم، وہ عمدہ چیزیں جیسے اب یہ دیکھیے عمدہ چیزوں میں کیا چیزیں آئیں گی، کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، حلال کمائی جو ہو اور بہترین چیز ہو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کسبتم، جو کمائی کی تم نے، یعنی تم نے کمایا، اپنے ہاتھ سے کام کیا، محنت کا جو معاوضہ ملتا ہے وہ کسی کوشش کے نتیجے میں حاصل کردہ چیز، والدین کی وراثت ہو، بزنس کی قسم ہو جس میں آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہو، کوئی ذہنی کوشش ہو، آپ کی اسکل سے کسی کو ہیلپ ملی ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کوئی بھی فارم ہو آپ کی کمائی کی، وہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہیں کہ آپ اس میں سے خرچ کیجئے. ٹھیک ہے، تو کمانا کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہم کماتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میری مرضی سے خرچ کرنا ہے، اس پہ میرا حق ہے، میں نے اس کو کمایا ہے تو میں اپنی مرضی سے ہی اس پہ خرچ کر سکتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب بتایا جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو مال ہے یہ ملکیت میں تو ہے ہماری ابھی، لیکن دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہے، اور اسی مال میں سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے جو اس کی توفیق سے ہمیں حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مال بھی باقی نعمتوں کی طرح ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو ہمیں اسے مناسب جگہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. پھر اس کے آگے دیکھیے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور خرچ کرو اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے. جو زمین میں سے آپ نکالتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا، یہاں پہ بھی اخرجنا کی ضمیر جو ہے ہم کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے اسے زمین میں سے ہمارے لیے. تو اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ کھانے کی تمام زرعی چیزیں جو ایگریکلچر کی فارم میں نکلتی ہیں، یا پھر زمین کے اندر کی جو پیداوار ہوتی ہے، یعنی زمین کے اندر کور میں آپ دیکھیں گے مٹی کے نیچے معدنیات ہوتے ہیں، مائنز ہوتی ہیں، پیٹرول نکلتا ہے، اورز ہوتی ہیں سونا چاندی کی. تو اگر اللہ تعالیٰ زمین میں یہ نہ رکھتا تو ہم اسے نکالتے ہی کہاں سے؟ اور یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہم نکال رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے آیت ہے خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ بنایا اس نے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، سب کی سب. پھر اس کے آگے دیکھیے ولا تیمموا الخبیث، نہ تم ارادہ کرو. تیمم جو ہے اس کا روٹ یا میم ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، جس چیز کی طرف آپ ارادہ کرتے ہیں، جہاں سوچ و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آپ قصدن کوئی کام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شریعت میں جو ہے اس کام کو پورا کرنے کو جیسے ہم پڑھتے ہیں تیمم میں جو ہم وضو کے لیے کرتے ہیں مٹی کے ذریعے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ ہم مٹی کی طرف ارادہ کرتے ہیں. کہ ارادہ کرنا ہمارا کیا رہتا ہے کہ ہم پاکیزگی حاصل کریں، تو وہاں سے اس کا معنی دیا جاتا ہے. پھر اس کے آگے خبیث. خبیث کیا چیز ہوتی ہے؟ گلی سڑی چیز بھی اس کے اندر آ سکتی ہے، یا پھر حرام کردہ اشیاء بھی. تو حصی معنی اس کا آتا ہے کہ جو دیکھنے میں بھی خراب ہے، اور معنوی معنی کے اعتبار سے کہ جس کی سورس اس کی حلال نہیں ہے، یعنی اس کی کمائی جو ہے حرام ہے. یہ دونوں چیزیں اس خبیث کے اندر آئیں گی. منہ، اس میں سے، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، یعنی اس میں سے جو تم خرچ کر رہے ہو، ولستم بآخذہ، حالانکہ نہیں تم لینے والے اسے.
اور تم اس کو لینا پسند نہیں کرتے، اس مال کو جو تم دوسروں کو دے رہے ہو تم خود اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے، الا ان تغمزوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تغمزو غین میم اور زواج کا روٹ ہے، زواج اس کا روٹ ہے کہ آنکھ بند کر لینا، اس طرح آنکھ بند کرنا کہ خود نظر آ رہا ہو لیکن دوسروں کو لگے کہ جیسے ہماری آنکھیں بند ہیں، آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پر سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا معنی لیا جاتا ہے اس کا؟ اگنور کرنا، دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا، ایسے محسوس کرنا کہ جیسے آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو تغمزو کہ آپ اس سے اگنور کر دیں، چشم پوشی کر جائیں، یعنی دوسرے سے درگزر کر لیں کہ وہ کیا کہے گا اگر میں نے نہیں لیا، یہ صرف یہ تھنکنگ آپ کے اندر آ جائے کہ اسے برا نہ لگ جائے اس نے جو مجھے چیز دی ہے، حالانکہ وہ آپ کو بالکل پسند نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ دو طرح کی کیٹیگری ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے یا تو آپ اس سے پا کے خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی ضرورت کے حساب سے ہو، یا دوسری ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بوجھ لگنے لگتی ہے، آپ اس کو لینا نہیں چاہتے، وہ آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ مثلاً جو چیز بچ جاتی ہے یا کوئی چیز جو خراب ہو گئی ہو یا خراب ہونے والی ہو، دوسرا انسان اسے پھینکنے والا ہو، وہ سوچے کہ وہ کسی اور کو دے دے، آپ کو دے دے، ٹھیک ہے۔ تو بعض چیزیں کام کی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے کام کی نہیں ہوتی، تو آپ کے لیے وہ خراب اور زائد اشیاء میں ہی آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر اس کا مفہوم پایا جا رہا ہے کہ جو چیز تم خود پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی نہ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بہت بے نیاز ہے۔ اس آیت کا اختتام غنی پر ہو رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں آئے گا، جو تم دے رہے ہو اللہ کے نام پر، اگر تم اسے خبیث چیز بھی دے رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ غنی اور حمید ہے۔ حمید وہ جو قابل تعریف ہو، اور تم اس کے نام پر ایسی چیز دے رہے ہو جو خبیث ہے، یعنی تعریف کے لائق ہی نہیں ہے وہ چیز، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تعریف کے لائق بھی ہے اور اس نے تم کو سب سے بہترین چیز عطا کری، تو جب اس کے لیے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو تم کیا اپنی خبیث چیز اس کو دو گے؟ پھر دیکھیے الشیطان، شیطان اس کا روٹ کیا ہے؟ شین تو نون، دور، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں دور اور بعید کے، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہو، تو یہ ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے شیطان۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یعیدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے تم کو۔ یعیدکم جو ہے یہ وعدہ سے بنا ہے، وعدال، وعدہ کرنا اچھے اور برے دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شیطان کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ فقر کا، محتاجی کا، اور اس کے ساتھ میں ہی وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے فحشاء کا۔ فحشاء اس کا روٹ کیا ہے؟ فا اور شین، یعنی کھلی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ برائی جس کا اثر دوسروں پہ پڑے۔ تو قرآن پاک میں کچھ مخصوص برائیوں کے لیے بھی فحشا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ فحشا ہے، کھلی برائی ہے۔ ٹھیک ہے، عمل قوم لوط کے بارے میں بھی آیا سورہ اعراف آیت نمبر 80 میں کہ کیا تم ایک فاحشہ کو آتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی؟ ایسے ہی عام گناہوں کے بارے میں بھی، باقی برائیوں کے لیے بھی فحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ جو فحشہ کا لفظ ہے وہ بخل کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تم کو حکم دیتا ہے فحشہ کا، تو ایک مفہوم اس کا بخل کے لیے بھی آتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اور بخشش کا، گناہوں کی بخشش اور اس کے ساتھ ہی اپنے فضل کا، یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا آپ سے وعدہ کرتا ہے جب آپ اس کی راہ میں بہترین مال خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فضل کیا ہے اس میں؟ کہ مال میں آپ کے اضافہ ہو جائے گا، اگر آپ دیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کیا جانتا ہے وہ؟ کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے اور کیسا خرچ کر رہا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت۔ حکمت جو ہے یہ ہا کاف اور میم اس کا روٹ ہے، احکام اس کا مصدر ہے، یعنی کسی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا، امور کو ان کے مقام پر رکھنا، جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے آپ اس کو وہی چیز دیں، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ حکمت کا روٹ، حکمت کا معنی دیکھیے۔ اس کا اپوزٹ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ظلم، کہ چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کام کو صحیح طریقے پر کرنا، جیسا کرنا چاہیے۔
قرآن میں بھی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ، مثلاً عقل مندی کے لیے، سمجھ کے لیے، علم تدبر کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر دین کی سمجھ ہی اس کا مفہوم لیا جا رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو حکمت دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اس کو۔ تو یہاں کیا مراد ہے حکمت سے؟ دین کی سمجھ، ٹھیک ہے، وہ دیتا ہے دین کی سمجھ، کاموں کو صحیح طریقے سے کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو دی ہے۔ ہر انسان کے پاس آپ کو ملے گی وہ آلموسٹ آنکھ کا ہونا، کان، زبان، دماغ، یہ ساری چیزیں، لیکن بصیرت اور سمجھداری، کامن سینس، سینسبلٹی، کہ کس چیز کو کب کرنا چاہیے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، اور یہی چیز کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ دوسرا معنی حکمت کا کیا ہوتا ہے؟ طریقہ علاج، یعنی کس بیماری کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے، کتنی دوائی دینی ہے، کیا ٹائم ہونا چاہیے، کھانے پینے کا کیا پرہیز ہونا چاہیے، یہ سب بھی انسان اپنے حکمت سے، اپنے عقل سے، صحیح سمجھ بوجھ سے فیصلہ کرتا ہے، تو وہ بھی حکمت کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جو بھی دیا گیا حکمت سے تو تحقیق وہ دیا گیا خیر کثیر، اسے بہت ساری خیر نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی، کہ جس کو سمجھ میں آ گیا کہ کب اسے کیا کرنا چاہیے، چیزوں کو اپنے صحیح مقام پر رکھنا وہ سیکھ گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے، نہیں اس بات کو سمجھتے مگر عقل والے۔ یذکرو زال کافر رائز کا روٹ ہے اہتمام سے یاد دہانی کرانا، نصیحت حاصل کرنا، یہ سب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ وما انفقتم من نفقت، اور جو خرچ کرا تم نے، کوئی بھی خرچ کرنے کی جگہ یا چیز، یعنی کوئی آپ کسی جگہ خرچ کرتے ہیں یا کیا چیز خرچ کرتے ہیں، وہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ نفقہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو بھی انسان خرچ کرے، چاہے وہ آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر جو اسپینڈنگز ہوتی ہیں، جو آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے ٹوٹل، وہ سب اس کے اندر آتا ہے، جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں۔ او نظر تم من نظرین، یا تم نظر مانو، نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ کہ مراد کے برانے پر کوئی نیک کام کرنے کا وعدہ کرنا، ایسی چیز جو انسان اپنے اوپر یہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں کام کروں گا، تو یہ انسان اپنے اوپر خود فرض کر لیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے اوپر فرض نہیں تھی چیز، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی تم نظر مانتے ہو، کوئی بھی نظر، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے علم میں لے رکھا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ٹھیک ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم سے مراد یہاں وہ ہے جو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا، یا پھر گھٹیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے کسی کے سامنے کچھ دو گے صدقات تو کتنا اچھا ہے، یعنی تم ظاہر کرتے ہو، تبدو میں با، دال اور واو اس کا روٹ ہے، بدا یبدو سے بنا ہے، یعنی ظاہر کرنا، شو کرنا۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے ظاہر کیا کہ آپ کچھ چیز خرچ کر رہے ہو، فنعما ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ نعمہ جو ہے یہاں پہ کسی چیز کے ونڈر کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ کتنا ہی اچھا ہے، بہت بڑھیا بات ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اور اگر تم چھپا کر دو اس کو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو اسے فقراء کو، فقیروں کو، حاجت مندوں کو، ٹھیک ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ آپ کے سامنے دونوں ویز اوپن ہیں، آپ چاہے تو کھلا بھی دے سکتے ہیں، یا آپ چاہے تو چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی پسند کا اظہار فرما دیا کہ اگر آپ اس کو چھپا کر دیتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہمارے ہی حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور کر دے گا ہم سے ہماری برائیوں کو۔ سیئات جو ہے، سیئت ان کی جمع ہے، برائی، گناہ، مصیبتیں، بلائیں، سب اس سے مراد لی جاتی ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو بری لگے، خواہ گناہ ہو یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو جو انسان کو بری لگتی ہے، وہ سب سیئات میں آتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے، تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
پھر اس کے آگے دیکھیے لاسٹ آیت 272 آیت، لیسا علیکا ہداہم، نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا انہیں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی تعلیم و تربیت سے ہدایت پر نہیں آ رہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انہی کا اپنا قصور ہے، اس میں آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے ہدایت کا. کیا قانون ہے وہ؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے لیے ہے، وہ تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یعنی تم جو خرچ کرتے ہو وہ تمہارا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہونا چاہیے کہ اگر اس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو ہی میں اس جگہ پہ خرچ کروں گا. اگر اس سے میرے نفس کو خوشی مل رہی ہے یا دنیا کے سامنے میں پریٹینڈ کرنا چاہتی ہوں تو یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کا سبب نہیں بنیں گی. جو بھی کچھ خرچ کرو گے خیر میں سے پورا کر کے دیا جائے گا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، پورے کا پورا آپ کو واپس مل جائے گا. جو بھی آپ خرچ کرتے ہو آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وانتم لا تظلمون، اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کسی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جتنا تم نے خرچ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بڑا چڑھا کے تم کو عطا کرے. للفقراء الذین احصروا، فقراء کے لیے جو لوگ گھیر لیے جاتے ہیں اللہ کے دین کے کام خدمت کرتے ہوئے جہاد کے وقت کے ان کو آپ گھیر لیتے ہیں. کیا مطلب ہے گھیرنے کا؟ احصروا میں خاص وادر رائس کا روٹ ہے محاصرہ کرنا، کسی جگہ کو تنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گھیرا تنگ کر لینا، سراؤنڈنگس کو آپ کے اس کو بھینچ لینا اس جگہ پر. پھر اس کے بعد ہے یہاں پر ضربن فی الارض، لا یستطیعون ضربن فی الارض، کہ نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں. ضربن کا مطلب ہوتا ہے اس کا مارنا. ضربن فی الارض جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، یعنی پاؤں مارنا. زمین پہ پاؤں مارنا کا کیا مطلب ہوگا؟ جب ہم چلنے پھرنے کے لیے اپنے پیر اٹھاتے ہیں. تو اس سے یہ سمجھیے دوبارہ سے اس بات کو کہ وہ فقراء کے لیے خرچ کرنا جو گھیرے لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی وہ لوگ جو ہیں اپنے لیے خود کمائی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت ہوتی کہ وہ باہر جا کے اپنے لیے پیسے کمائیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتا ہے ان کو، گمان کرتا ہے ان کو جاہل. جاہل مطلب لا علم انسان، وہ انسان جس کو علم نہیں ہے ان کی اس حالت کے بارے میں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اغنیاء ہیں، مالدار ہیں. مالدار مطلب وہ بے نیاز ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے پریٹینڈ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نیڈ نہیں ہے. لیکن جو جاہل ہے، لا علم ہے، جو اللہ کی آیات سے بھی واقف نہیں ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو نیڈ نہیں ہے. من التعفف، بچنے کی وجہ سے. تعفف جو ہے عین فا اور فائز کا روٹ ہے، خودداری اس سے مراد لیا گیا ہے کہ حیا اور جھجک کی وجہ سے جب کوئی نہیں مانگتا تو اس کو تعفف کہتے ہیں. وہ سوال نہیں کرتا، قناعت کرتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، اپنی خودداری کی وجہ سے تھوڑے پر ہی راضی ہو جاتا ہے. تو تم پہچان لوگے ان کو ان کی نشانی سے. تعریفہم بسیماہم، وہ اپنے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے کہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن آپ ان کے چہرے کی علامات سے پہچان لیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک انسان ہے جس کے سامنے ایسا شخص موجود ہوگا لیکن وہ اسے نہیں پہچانتا اور وہ سمجھے گا کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، حالانکہ دوسرا ایمان والا بندہ جو ہے وہ ان کے چہرے سے، ان کے تاثرات سے پہچان لے گا کہ اس کو ضرورت ہے لیکن یہ میرے سامنے اظہار نہیں کر رہا. لا یسألون الناس الحافا، ان لوگوں کی کیا کیریکٹرسٹک بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. الحافہ جو ہے، لحاف آپ نے سنا ہوگا رضائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لپیٹنے والی چیز، یعنی وہ لوگ جو آپ سے چمٹ نہیں جاتے، وہ لپٹ کے آپ سے مانگتے نہیں ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی کچھ تم مال خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. آخری آیت الذین ينفقون اموالهم، جو وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات اور دن، سرن و علانیتن، چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، یعنی دونوں طرح سے اپنے مال خرچ کر رہے ہیں دونوں ٹائم. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، جو بھی کچھ ریوارڈ ان کو ملنے والا ہے یا ان کی چھپی اور کھلی نیکی کا جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، چاہے دنیا میں کوئی ان کو دیکھ پا رہا ہو یا نہ دیکھ پا رہا ہو. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی اس کا جو ان کو فائدہ پہنچے گا وہ کیا ہوگا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ان کے حساب سے ان کا معنی سمجھ کے ٹرانسلیشن کرنے کی خود کوشش بھی کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور جو زمین میں سے تمہارے لیے ہم نے نکالی ہیں چیزیں ان میں سے خرچ کرو. اپنی محنت کی کمائی سے جو پاکیزہ چیزیں تم خرچ کرو گے اس میں سے عمومی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے. جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ گھٹیا یا کمتر درجے کا مال نکالتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو بھی وہی دو جو خود اپنے لیے پسند کرو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے ہیں کہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو گے جو اپنے لیے چاہو. انسان جو ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ انسان تھوڑا خود غرض ہے لیکن اہل ایمان وہ ایسا نہیں کرتے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے کہ وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، خواہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، اپنے سے زیادہ وہ دوسروں کی ضروریات پر توجہ دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور چاہیے کہ لوگوں کو وہ دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی دو جو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے. ٹھیک ہے، جو زمین سے نکالا ہے، زمین سے نکلے ہوئے اموال، مال زراعت بھی اس کے اندر آئے گا. جیسے ہم نے پہلے آیتوں میں پڑھا نا کہ جو آپ کا جو آپ نے اپنی کھیتی کی ہے اس میں سے بھی آپ کو عشر نکالنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے اپنے زمین کی پیداوار میں سے. ٹھیک ہے، سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، ایسے ہماری کٹائی پہ بھی جو ہماری کھیتی ہوگی اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور تم خبیث ناپاک چیزوں کا ارادہ بھی نہ کرو اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو اور تم اس کو خود لینے والے نہیں ہو. یعنی وہ چیزیں جو ہم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اگر ہمارے سامنے وہ چیز آئے گی تو ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت ہم آنکھ بند کر کے یا یہ سوچ کے کہ چلو ابھی لے لو بعد میں پھینک دیں گے. کوئی بھی ایسی چیز ہم جو خود پسند نہیں کریں گے وہ بھی ہمیں نہیں دینی. ایک کرائٹیریا میں دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز آتی ہے تو ہم اس چیز کو لیں گے یا نہیں لیں گے. اگر ہم نہیں لیتے ہیں تو ہمیں وہ دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنا دینی چاہیے. ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی نہیں دینی چاہیے. یہاں پر اس کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت برا بن عازب کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار گروہ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو گروہ تھا انصار کا ان کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت اور کثرت کے مطابق کھجور لے کر آتا تھا صدقے کے لیے، اور انہیں مسجد نبوی میں لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس میں سے کھائیں. اب اہل صفہ جو تھے تقریباً 400 لوگ ایسے تھے جو مدینہ کے اطراف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین کا علم سیکھنے کے لیے دن رات رہا کرتے تھے. تو وہ اہل صفہ کیا کرتے تھے، انہی کھجوروں میں سے کھایا کرتے تھے. ان کو وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ کمائیں، کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے میں ہی لگے رہتے تھے، اپنا سارا مال پیچھے چھوڑ کر آئے. اور وہی لوگ جنگ کے وقت ایک سٹینڈنگ آرمی کا بھی کام کرتے تھے. تو یہ کام ایسا تھا جس میں کسی صلے اور اجر کی توقع ہی نہیں تھی. تو عموماً پھر لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بچی کچی چیزیں لا کر رکھ دیا کرتے تھے. اور اہل صفہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پاس کھانے کو کچھ نہ پاتے تو وہ انہیں کھجوروں میں سے کھا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ عمدہ بھی لاتے تھے اور کچھ لوگ نہایت ہی گھٹیا چیز بھی لاتے تھے کیونکہ وہ ان کا کھانا تھا. اسی لیے نیکی کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے بھی وہی چیز لائیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص پھر اپنی بہترین چیز لانے لگا جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، پھر وہی دوسروں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے انہوں نے لانی شروع کر دی، مسجد نبوی میں لٹکانے سٹارٹ کر دی. اگلی آیت الشیطان یعدکم الفقر، کیونکہ یہ جو پچھلی آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا یہ رویہ کیوں رہتا ہے، انسان اپنے لیے بہترین پسند کر کے دوسروں کو گھٹیا چیز کیوں دیتا ہے. اس کے پیچھے وجہ بتائی گئی ہے کہ شیطان آپ کو آپ کے اوپر وار کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے فقر کا وعدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا مال یا اپنی بہترین چیز دے دی تو وہ آپ کے پاس سے چھن جائے گی، آپ کا مال کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ دل میں ڈالتا ہے انسان کے کہ دیکھو تم دوسروں کو اچھی چیز دو گے تو تم خود غریب ہو جاؤ گے. تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، غلط کاموں کا حکم دیتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے کہ جب وہ خیر کا کام کرنے لگتا ہے تو فوراً شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتا ہے. اسی پر فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے وہ تمہیں نیکی کے کاموں سے روک رہا ہے، وہ یہ خیال ڈال رہا ہے کہ تم برائی میں خرچ کرو،
غلط کاموں میں خرچ کرو، فحشا میں خرچ کرو. آگے آتا ہے نا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ فحشا کیا کیا ہم نے پڑھا ابھی، زنا بھی، لواطت بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں جس کا اثر دوسروں کو پڑتا ہے، وہ سارے کاموں کا شیطان آپ کو حکم دیتا ہے. تو عموماً جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس مال سے حلال جائز کے بجائے گناہ کے کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اس مال کو بڑھانے کے لیے یا اپنے پاس بچا بچا کے رکھنے کے لیے کہ میرے پاس جمع ہو جائے، میرے بچوں کو سب کچھ مل جائے. تو شیطان نیکی کے کاموں سے روکتا ہے اس ڈر سے کہ آپ فقیر ہو جائیں، اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. انسانوں میں سے جو انسان کسی کو صدقہ خیرات کرنے سے اگر روک بھی رہے ہیں، اگر آپ بھی کسی کو روکتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی شیطانی عمل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کرتا ہے. تو جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے. انسان کی کتنی پریشانیاں اس سے ٹل جاتی ہیں، انسان کے کتنے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، یہ کتنی بلاؤں کو آپ سے ٹالتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی گناہ معاف کر دے گا اور اپنے پاس سے خاص کرم آپ کو عطا کرے گا. آگے آتا ہے نا وفضلن، تو یہ فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا، جو آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، مال بڑھتا کس طرح ہے، ایک اس میں برکت کی وجہ سے کہ اس مال میں برکت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ 700 کے برابر ہو جائے گا. اس طرح بھی وہ بڑھتا ہے. تو ایسے راستوں سے آپ کو ملے گا کہ انسان گمان بھی نہ کر سکے گا. اور جب انسان اس کے اوپر آفات آ جاتی ہیں، جسے ہم سمجھیے آپ کہ اگر آپ نے اپنا مال جمع کر کے رکھ لیا، پھر آپ کے اوپر ایسی بیماریاں اور پریشانیاں آ گئی، آپ کے ٹیسٹ میں اور آپ کے کتنی دوائیوں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو وہ سیونگ بھی تو آپ کے پاس ہو گئی. اگر آپ نے مال خرچ کیا، وہ برائی آپ سے دور ہو گئی، تو وہ پیسے بھی تو آپ کے سیو ہوئے. تو اس طرح بھی آپ کے مال میں برکت کا ایک سبب بنتا ہے. تو کس طرح سے انسان کے لیے اس میں مال میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ آفت سے بچتا ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور غیب کے خزانوں سے بھی اس کو مدد حاصل ہوتی ہے. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا، دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا جا رہا ہے، دو راستے بتائے گئے ہیں. یا تو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اللہ کی رضا پانے کے لیے، یا پھر وہ شیطان کے راستے میں خرچ کرتا ہے. خرچ تو انسان کرتا ہی ہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں کرے یا شیطان کے. اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، اب خرچ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتا ہے کہ توفیق سب کو نہیں ملتی، یہ سمجھ سب میں نہیں ہوتی کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کہاں اور کتنا کس طرح سے خرچ کریں، کیونکہ سب کا دھیان اس پر جاتا ہی نہیں ہے. ایسے فوائد جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہمیں فوراً اس کے ریزلٹس نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کاموں میں ہمیں ضرور سپینڈ کرنا چاہیے. لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، جن کا ریوارڈ بعد میں ہمیں ملے گا، یا جیسے جو چیزوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو غیبی مدد آتی ہے، یا آپ کو آخرت میں جا کے ان ساری چیزوں کا اجر ثواب ملنا ہے، اس چیز پہ ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو یہ نعمت بھی جو کامن سینس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ خیر اور بھلائی کے کاموں کو سوچنے کی، یہ نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی. اس آیت کے روح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے حکمت دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ معاملات کو سطحی نہیں، سپرفیشل لیول پہ نہیں دیکھتے، بلکہ گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں. اس کام کے پیچھے کرنے سے ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. انسان جو حکمت پا لیتا ہے وہ اس طرح سے دیکھنے لگتا ہے. تو قابل رشک ہے ایسا انسان جو چیزوں کی گہرائی میں جا کر ان کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے. بخاری کی حدیث میں بھی ہے نا کہ رشک صرف 2 لوگوں پہ کرنا جائز ہے، ایک وہ جو صاحب مال ہو اور دن رات کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، تمام زمین آسمان والے، یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر چیٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں، سب اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے یا خیر کثیر بانٹتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے بہترین سے بہترین اسے لوگوں میں خرچ کرنے کا اپنا معمول بنا لینا ہے. اور یہ توفیق بھی جب ہی ملتی ہے جب انسان کو اس کی سمجھ ہوتی ہے یا اس کا علم ہوتا ہے.
جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب سے اس کا ریوارڈ چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے، ہر قیمت پہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ عقل والے لوگ ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی جن کو حکمت دی ہے یا پھر جو ایسے خرچ کرتے ہیں وہ عقل والے لوگ ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے حساب سے کیا چلتا ہے معاملہ، کہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو اپنے لیے بچا کے نہیں رکھ رہے اور دوسروں کے اوپر پورا اسپینڈ کر رہے ہیں، کہ لوگ ان کو دنیا میں بیوقوف سمجھا کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو۔ تو حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا انتہائی عاجزی کے ساتھ میں، اور یہ پہچاننا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے جہاں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرو گے، کچھ بھی چیز ہو یا کوئی بھی نظر جو تم مانو گے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اب ہم یہاں پہ کس طرح سے اس آیت کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم چیک کریں کہ ہم کیا چیز خرید رہے ہیں، ہم اپنا پیسہ کہاں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دین کے راستے پہ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں، اپنی ذات پر کتنا خرچ کر رہے ہیں یا کسی اور پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یا کوئی نظر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندوں کو اپنے خرچ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، انہیں کہاں خرچ کرنا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز، انہوں نے حلال مال خریدا یا حرام مال، حرام کی کمائی انہوں نے لے لی۔ مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان سوچتا بھی نہیں ہے کتنا کس طرح سے وہ خرچ کر رہا ہے یا کس غلط سورس سے اس کے پاس کمائی آ رہی ہے۔ تو یہ بتایا کہ انسان جو ہے اپنے پیسے ضائع نہ کرے بالکل، جہاں پہ بھی آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پیچھے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی جگہ اور مقامات بتا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایک طرح سے ہمیں وارننگ بھی دے رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے دیکھیے کہ میری نظر تم سب پر ہے، تم جہاں خرچ کر رہے ہو مجھے سب کچھ پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم لوگ کون ہیں؟ جو اسراف کر رہے ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے کے بجائے دوسری جگہوں پر اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، کیونکہ ہماری کمائی میں ان ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے جن کے پاس یہ نعمتیں اللہ نے نہیں عطا کی۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اگلی بار جب ہم کچھ خریدنے جائیں یا کچھ بھی نیو آئٹم لیتے ہیں تو ہم کوشش کریں جو ہمارے پاس پرانی چیز ہے اپنی، جو بہترین حالت میں ہے لیکن ہم نے اسے یوز کر لیا ہے، اسے نکالیں پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ سب چیزیں ہم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز خرچ کریں یا بڑی، کوئی وادی پار کرے، مگر اللہ نے ان کے لیے اجر لکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احسن عمل کا اجر ان کو عطا کرے گا۔ اگر تم صدقہ دو، ان تبدو الصدقاتی فنعما ہی، کہ جو تم نے ڈسکلوز کر دیا، کوئی ایسا صدقہ جو آپ نے سامنے سے خرچ کیا۔ اب یہاں اس بات کو سمجھیے کہ دکھاوے کا صدقہ مقصود نہیں ہے، کہ وہ صدقہ جو آپ دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اس آیت سے مراد ہے ایسی بھلائی جو کھل جاتی ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمیں فوری مدد کرنی پڑ جاتی ہے، ہمارے سامنے کوئی ایسا نیڈی پرسن آیا یا کہیں پہ ہمیں خرچ کرنے کی بات آئی کہ کہیں ہمیں چیریٹی دینی تھی، تو ہم نے فوراً نکال کے دے دی، فوری ہم نے مدد کر دی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں، اس وقت آن دا اسپاٹ اس چیز کی ضرورت تھی، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی خیال آ جائے اس کو خرچ کرنے کا، اس میں اسپینڈ کرنے کا، تو آپ کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، الٹا ان لوگوں کے خرچ کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے صدقہ کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کا راستہ بتانے والا بھی ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو گے اور تم فقراء کو دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر ہم چھپا ہوا صدقہ کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں کہ ہماری فیملی ممبرس کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ عام صدقات ہو گئے کہ آپ نے کسی کی دین کی تعلیم میں مدد کی، یا پھر کوئی بھی ایسی نیکیاں ہیں جو کھلی چھپی ہیں، اس سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھی موٹیویٹ ہونے لگتے ہیں۔ آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ کسی پہ شو آف کریں، لیکن آپ کے خرچ کرنے سے اس جگہ پر سامنے والے کو بھی موٹیویشن ملی کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں معاملہ کسی اور کی عزت کا ہو، وہاں پہ آپ کو چھپا کرنے کی کرنی ہے۔ جہاں سامنے والے کی عزت مجروح ہو سکتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ پہ آنچ آ سکتی ہے، تو وہاں آپ کو اسے چھپا کر ہی دینا ہے، وہ بہترین ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ کوئی حاجت مند ہے جس کی آپ کو مدد کرنی ہے،
تو اس کی عزت کا بھی خیال رکھیں. تو اسی لیے فرمایا کہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے، اس سے اخلاص بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس طرح سے خرچ کرنے میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری سیئات تم سے دور کر دے گا. جو چیزیں انسان کے حق میں بری ہیں، تکلیف دینے والی بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے دونوں دنیا کی ہو یا دین کی تکلیف ہو، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے سے ہٹا دے گا. جیسے ہم سمجھتے ہیں نا گناہ ایک آگ کی طرح ہے، تو صدقہ کیا ہے؟ پانی ہے جو اس آگ کو بجھا سکتا ہے. ورنہ آگ کیا کرے گی؟ سب کچھ جلا دے گی، ہماری ساری نیکیاں جلا کر ختم کر دے گی. اس کے علاوہ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اسی لیے صحابہ کرام جیسے ہی غلطی ہو جاتی تھی ان سے، وہ فوراً صدقہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی دیکھیں کہ جب آپ کبھی دکھی ہوتے ہیں، تھوڑا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں چھپا کر دیں. یہ آپ کے غموں کا علاج بنے گا انشاءاللہ. اور سب سے کم صدقہ کیا رہتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کے آپ مسکرا ہی دیں، یہ بھی صدقے کے اندر آئے. دوسرا یہ ہے کہ اعمال کے بھی درجے ہوتے ہیں، یعنی کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں جو آپ چھپا کر دے رہے ہیں تو وہ اس سے درجے میں بہتر ہوگا جو آپ دوسروں کے سامنے دکھا کے دے رہے ہیں. کہیں نہ کہیں انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہاں سامنے والا میری تعریف کرے گا یا وہ مجھے ایک بہتر انسان سمجھے گا. کوئی بھی ایسی فیلنگ آتی ہے، اس لیے وہ درجے میں زیادہ بہتر ہے جو آپ چھپا کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم جانتے ہیں الگ الگ اعمال کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خالص نیت سے کیے ہوئی چیز کو اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر بھی بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈھیر نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، کس شوق اور جذبے سے ہم وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اچھا انداز جو ہے وہ چیزوں کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے. آپ کے پاس ایک مال ہے، آپ کے پاس کچھ مال ہے جو آپ کسی کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بے دلی سے، دکھاوے سے، یا پھر اس کو تھوڑا حقیر سمجھ کے اس کو سامنے دیتے ہیں. یا دوسرا طریقہ ہے احسن طریقے سے کہ آپ نے چپکے سے اس کے بیگ میں ڈال دیا، اسے پتا بھی نہیں چلا. دونوں طریقے سے آپ نے اپنا مال خرچ کیا، آپ کے مال میں تو کمی آئی ہی، لیکن طریقہ احسن کون سا ہوگا وہ چیز ڈیفائن کرے گا کہ آپ کو اس کا اجر کتنا ملے گا. اسی لیے ہمیشہ اس کے انسائٹ کا خیال رکھیے کہ آپ کا انداز کیسا ہے، آپ کا جذبہ کیسا ہے اس چیز کو خرچ کرنے کا. پھر اگلی آیت دیکھیے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ان لوگوں کو ہدایت دینے کی. اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا صدقہ خیرات کس طرح کرنا چاہیے. تو یہاں پر اچانک سے ہدایت کی بات کیوں آ گئی کہ تمہارے ذمہ نہیں ہے ان لوگوں کی ہدایت جو بات نہیں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے تو بعض ان کے اپنے رشتہ دار ہی ان کو سننے کے لیے تیار نہ تھے. ٹھیک ہے، جیسے ان کے چچا ابو لہب، ان کو بتایا جاتا ہے. تو قریبی لوگوں کا انکار انسان کو زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اب رشتہ دار جو ہے آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سے لین دین بھی بند کر دیں گے. ایسے ہی ان لوگوں میں جو دین پر نہیں آئے ابھی، ہمیں ان پر بھی خرچ کرنا ہے. تو فرمایا کہ ہدایت اپنی جگہ ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے، تو تمہیں ایسے لوگوں پر بھی خرچ کرنا ہے جو تم پر خرچ کر رہے ہیں، تم سے اچھے ہیں، اور ان لوگوں پہ بھی آپ کو خرچ کرنا ہے جن سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو، آپ سے وہ مل نہیں رہے، یا آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے. تب بھی اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ ان پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے، تو جو دین پر ہے تمہارے ان پہ بھی خرچ کرو، جو تمہارے دین پر نہیں ہے ان پہ بھی خرچ کرو. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جب ایک بار ایک یہودی آتا ہے تو آپ نے اس کو کھانے پہ، اس کے سامنے جو بھی چیز تھی کھانے کی وہ پیش کر دی. تو اس نے اتنا کھا لیا کہ وہ بیمار پڑ گئے. اور انفیکٹ اتنا بیمار پڑا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور آپ کا بستر بھی اس نے گندا کر دیا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے خود اس بستر کو صاف کیا، اس کی صفائی کی. جب وہ واپس آتا اپنا کچھ سامان لینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ آپ صفائی کر رہے ہیں تو وہ نہایت شرمندہ ہوا. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند تھا، اسے بھوک لگی تھی، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا ہم مذہب نہیں ہے یا مجھے کسی مسلمان پہ ہی خرچ کرنا چاہیے. آپ نے اس کو بھی پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. تو جو ضرورت مند، محتاج ہے، جو تکلیف میں ہے، ہمیں ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سب کے ساتھ بھلائی کرنی. تو بظاہر تو ہم اس کو دے رہے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم اللہ کی خاطر خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. آگے یہاں پہ آتا ہے نا کہ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے.
تو یہاں پہ وجہن جو آیا ہے، وجہ چہرے کے لیے آتا ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ کی رضا بھی مطلوب ہے، اور دوسرا ہم اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ساری مخلوق کو کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے نام لینے والے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، میں صرف انہی کو عطا کروں، مومن ہو یا کافر ہو، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کو بھی دے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان کو بھی دے جن کو ہم پسند نہیں کرتے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کیا رہتا ہے کہ وہ اللہ کا جس دن دیدار کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اس مال میں سے خرچ کرو گے آج، ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف پہنچے، ہو سکتا ہے وہ بندہ جو تمہیں پسند نہیں ہے، اپنے عزت نفس پہ، اپنے دل پہ پتھر رکھے، تم اس پہ مال خرچ کرو گے، کیونکہ وہ سامنے سے نہ تعریف کرتا ہے، نہ اچھے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ لیکن اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ کی ملاقات ہوگی تو اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ بتایا اس کے آگے کہ جو کچھ تم مال خرچ کر رہے ہو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو کیا کیا ہمیں ملے گا اس میں؟ ہمارے مال خرچ کرنے میں پورا سامان جو ہم نے خرچ کیا وہ واپس مل جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں تمہاری ذات میں بھی اس میں فائدہ پہنچے گا، دنیا اور آخرت میں بھی اس کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور سب سے لاسٹ میں دیکھیے، تمہارا حق نہ مارا جائے گا، تم پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ محتاج ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جن کا دائرہ تنگ ہو گیا، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، لا یستطیعون ضربا، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربا فی الارض یعنی چلنے پھرنے کی، وہ دین کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، ان کے پاس دنیا کمانے کا وقت ہی نہیں بچا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ دین پہ چلنا، اور اس کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں جو انسان دین کے ذریعے دنیا حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کیا طریقہ ہے کہ انسان جو دین سیکھ رہا ہے دنیا کی خاطر سیکھ رہا ہے، کہ دنیا میں مجھے واہوائی ملے، یا پھر یہ کہ مجھے پیسے ملیں گے، اس کی ارننگ پہ نظر ہے کہ وہ دین کا کام اسی لیے کرتا ہے کہ اسے دنیا کے کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ دوسرا بندہ ایسا ہے کہ وہ دین کا کام کرتا ہے، اس کا مقصد بالکل دنیا نہیں ہے، تو اس کو دنیا کا مستحق ہوگا۔ مطلب اگر وہ دنیا کمانے کے لیے نہیں کر رہا، وہ جو آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی نیکی کر رہا ہے، اور اس میں وہ پیسے آپ سے نہیں مانگ رہا، تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ وہ انسان نیڈی ہوگا، اس کے پاس پیسہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کا سارا ٹائم پڑھانے میں لگ رہا ہے، اس کے پاس مال کہاں سے آئے گا؟ تو یہاں پہ بھی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، اصحاب صفہ کی طرف ہی اشارہ ہے، اور اگر ہم اس آیت کو اپنے سے ریلیٹ کریں تو ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے آپ کو دین کے کاموں میں یا پھر دین سیکھنے سکھانے میں اسی میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی جابس کرنا ہے، ڈاکٹری، انجینئرنگ کرنا، ٹیچنگ، یہ سب کرنا پاسبل نہیں ہو پاتا۔ اب جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مالدار ہیں، ان کے پاس بہت مال ہوگا، یا ان کو بہت سارے لوگ دے رہے ہوں گے، اسی لیے یہ ہم سے سوال نہیں کر رہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی خاطر یہ راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ کسی پہ احسان نہیں جتلاتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو میں تو تمہیں پڑھا رہا ہوں، میری بھی تو ضروریات ہے، تم پوری کرو۔ وہ کسی کے سامنے اپنے مسائل بیان نہیں کرتا، اور کیوں کرے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے دین سیکھنا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، لیکن وہ ایٹ دی سیم ٹائم ضرورت مند بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کا دھیان ان لوگوں کی طرف یہاں پہ ڈالا گیا کہ وہ لوگ نیڈی ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ کیا پتہ ہمارے آس پاس میں، ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں جو ضرورت مند ہو، لیکن وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بہترین خرچ ہے، خواہ وہ مانگتے نہیں، نظر نہیں آتے کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ فرمایا کہ تم ان کو کس طرح پہچانو گے؟ ان کے چہرے پہ ان کی نشانی دیکھ کر، ان کی علامات سے پہچانو گے، کہیں نہ کہیں تم کو کلو مل جائے گا کہ یہ نیڈی ہیں۔ یہ بھی حکمت سے ملتا ہے، یہ جو گہری نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے پیچھے فرمایا نا یؤتی الحکمت من یشاء، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ پہچان لے کہ کون واقعی ضرورت مند ہے۔ تو سیما جو یہ ہے، یہ ایسی نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو انسان ذہین اور فتین انسان ہی پہچان سکتا ہے ان لوگوں کا چہرہ دیکھ کے۔ اب یہ ان کی خصوصیات بتائی ہے کہ وہ لوگ لپٹ کر نہیں مانگتے، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا آپ کے پیچھے چمٹ جائیں کہ نہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے، یا مجھے آپ دے ہی دیجئے، اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تب بھی وہ آپ سے چمٹے رہیں گے۔
تو اسی لیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شریف لوگ ہیں، انہوں نے کچھ بولنا نہیں ہوتا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو ان کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کر لو، کچھ بھی ان کو دے دو، گھٹیا سے گھٹیا چیز دے دو، نیک لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کے سامنے۔ تو یہ جو معاشرے میں جو ٹرینڈ بن گیا ہے دیندار لوگوں کے ساتھ، یہ جو اس طرح سے رویہ کرنے کا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ وہ بھی ضرورت مند ہوں گے، فیملی والے ہوں گے، ان کی نیڈس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، جیسے ہم اپنے جابس میں، اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہیں، مصروف ہیں، اس لیے ہمارے سامنے دنیا الحمدللہ دنیا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرح سے نعمتیں آ رہی ہیں، پر باقی کے لوگ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا، وہ بھی دین سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ بخاری میں آتا ہے کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر آپ نے یہ والی آیت پڑھی۔ ایسے ہی سورہ حشر میں بھی ایسے لوگوں کو مزید واضح کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں۔ یہ وہ مہاجرین ہیں جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، یعنی نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس اپنی کوئی سیونگز بچی ہیں۔ تو جیسے پیچھے مختلف لوگوں پر خرچ کرنے کا ذکر آیا، یہاں صدقات کی اہم ترین کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی۔ اگر ہم سوچتے ہیں نا اپنے زکوٰۃ کہاں دیں، ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو یہ سب سے بیسٹ کیٹیگری آپ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں پہ خرچ کریں جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں پوری طرح سے دین کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس دنیا بالکل نہیں ہوتی، اسی لیے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کوئی بھی کام جب تک ڈیڈیکیشن سے نہ ہو تب تک وہ کمپلیٹلی آپ اس کو احسن درجے پر نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، کوئی سائنٹسٹ بھی ہے، اگر وہ پارٹ ٹائم یہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ 100% نہیں دے پائے گا، وہ اتنی بہترین ریسرچ نہیں کر پائے گا جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ دن رات مسلسل کھپاتے ہیں، اگر ہمیں ایگزامس بھی دینے ہوتے ہیں ہم دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنا بیسٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں جتنے بھی قرآن کی تفسیر ہو گئی یا کوئی بھی ایسی تعلیمات، رسول اللہ کی تعلیمات ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو وہ سیکھتے ہیں وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ سیکھتے ہیں، تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ جابس کریں۔ مثلاً مدینہ میں بھی جب کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی تو یہ اہل صفا کے لوگ تھے، یہی فوج بنا کرتے تھے، یہی جنگ میں بھی جایا کرتے تھے۔ جب یہ جنگ میں جاتے تو اس وقت میں علم کیسے حاصل کریں گے؟ اسی لیے کچھ لوگ ایسے تھے جو پیچھے رک کے علم حاصل کر رہے ہوتے، کچھ لوگ جنگ میں جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اسی لیے بہترین خرچ بتایا کہ ان پر خرچ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری آتی ہے، دیکھیے جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو علم بھی جو ہے وہ ذہنوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو سرحد پر ہیں، کسی پروٹیکشن میں لگے ہوئے، جیسے کہ اہل صفا کے بارے میں بتایا گیا، تو وہ اپنی جانوں کے ساتھ حفاظت کر رہے ہیں، تو دونوں طرح کے لوگوں پہ آپ کو خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ ایک تو جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک دین کا خادم ہے جو دین سیکھ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دنیا دار بھی ہے، وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو دین بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ تھوڑی سی کچھ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ بتایا گیا ہے کہ کچھ خوش نصیب اپنی جان بھی لگا رہے ہوتے ہیں دین کے لیے اور مال بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اس کے بعد اپنے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، پلس جا کے تبلیغ بھی کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان میں خرچ بھی کرتے ہیں، جو جمع کرا انہوں نے وہ اپنے مشن میں گئے، جو دین کو پہنچانے کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں انہوں نے خرچ بھی کیا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پیسے بھی کمایا کرتے تھے، 4 مہینے وہ اپنا بزنس کیا کرتے تھے، اس سے جو پیسے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے تو وہ 4 مہینے تعلیم دیتے تھے اور اپنے شاگردوں پہ خرچ کیا کرتے تھے، پھر اگلے 4 مہینے کیا کرتے تھے، وہ جہاد پر جایا کرتے تھے یا حج پہ جایا کرتے تھے یا لوگوں کو حج کرا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ان 4 مہینوں کے کاروبار میں اتنی برکت عطا کر رکھی تھی کہ وہ باقی کے 8 مہینوں پہ نیکی کے کاموں میں لگے ہیں اور دوسروں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا رہتی ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی دین کی خاطر آپ کے اندر جذبہ ہے کہ ہاں مجھے بھی کمانا ہے اور مجھے بھی خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اور اپنی جان بھی لگانی ہے، تو آپ کی جتنی نیت خالص ہوگی اور جتنا آپ اس کو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت دے دے گا، آپ کے پیسوں میں بھی، اور آپ کو قناعت بھی عطا کر دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر اپنا مال آپ جمع کر کے اور آپ کو بڑے بڑے گھر بنانے ہیں، گاڑی بنگلہ خریدنا ہے، آپ کے پاس جتنا ہوگا آپ کو اس میں قناعت بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح
یہ لوگ جو ہیں دونوں طرح کی ذمہ داری اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ان کی مثال پڑھی. اگلی آیت ہے لاسٹ، اس کے بعد انشاءاللہ اگر کسی کا کوشچن ہے تو ہم لے لیں گے. وہ لوگ جو دن رات چھپا کر اعلانیہ ہر جگہ ہر طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام، نیکی کا موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. جیسے ہم گھر پہ ہیں، اگر ہم کوئی جاب نہیں کر رہے، کمائی نہیں کر رہے، تو ہمارے پاس جو بھی سیونگ ہے یا ہمارے پاس جو بھی مال، جو بھی چیز رکھی ہے، ہم اسی میں سے خرچ کر دیں. دن رات ہم خرچ کر رہے ہیں. دن رات مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں، صبح کے وقت فجر کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا باکس رکھا ہو جس میں آپ خرچے کے پیسے ڈال دیا کریں، تھوڑے سے شام میں آپ ڈال دیا کریں. ٹھیک ہے، چاہے آپ اپنے بچوں کے سامنے کبھی ڈال رہے ہیں، کبھی آپ چھپ کے اندھیرے میں ڈال رہے ہیں، دونوں طرح سے آپ ایسے خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا، آپ کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح محفوظ ہو جائے گا. جب آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، واپس اپنے رب کے پاس جائیں گے، تو وہ کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس عطا کرے گا. اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ آپ غمگین ہوں گے، نہ آپ کو یہ خوف ہوگا کہ میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے، کل میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے خوف کر دے گا ان تمام فکرات سے. پھر چھپا کر دینے میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، اخلاص میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آپ کی، اور ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی آپ کو ثابت قدمی محسوس ہوتی ہے، آپ کے کردار مضبوط ہوتا ہے، آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ مالی صدقات جو ہیں ان کا اجر کیسے ضائع ہوتا ہے، جب ہم احسان جتاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں. من، ازا اور ریا، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں. تو اصل کردار کس کا ہوتا ہے؟ وہ مضبوطی والا جو نیکی کو سنبھال کر بھی رکھ سکے، دوسروں تک بھی پہنچا سکے، ان کے اوپر ان کا رعب ڈالنا مقصود نہ ہو، اور نہ ہی دوسروں کو نیچا دکھانا ہو، نہ ہی اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہو، بلکہ وہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کی رضا پانے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک بار ان آیت کی تلاوت سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشچن لے لیں گے. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ہلو السلام علیکم، عليهم آواز نہیں آ ولا رہی هم تلاوت کی؟ پڑھ سکتی؟ يحزنون. جی ریکارڈنگ میں ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ جب اس کی ریکارڈنگ سنیں گے نا تب آپ دیکھ لیجیے گا تلاوت میں. ٹھیک ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو یہ آیات سیکھی ان کو ہم پریکٹیکل کریں، ان پہ عمل کریں، اور کوئی ایسا ہمارا کوئی جاننے میں ہو یا کوئی بھی کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے ہو کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے، ہم اس کو ڈھونڈ کے اور خرچ کرنے کی اس کے ذرائع دیکھیں کس کس طرح سے ہم خرچ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ہم اب تک نہیں جانتے تو ہم کوشش کریں ایسے لوگوں کو جانیں، ڈھونڈیں اور ان پہ خرچ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات پہ عمل کرنے کا ہمیں بھی اجر دے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم ان آیات پہ انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں اور لوگوں کو بھی اس کا میسج پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.